ویلکم بیک. جی فدا عباسی صاحب بات کر رہے تھے آپ, تو رانا ثناء اللہ صاحب کی بات ہو رہی تھی. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے آج یہ میڈیا ٹاک بھی کی, اس میں انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سعید افریدی بغیر احتجاج کے آئیں تو ان کی ملاقات بانی پی ٹی آئی سے ہو سکتی. دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب ہمارا اس ملک کا سینئر پولیٹیشین ہے, وہ قابل احترام ہے, لیکن سی ایم کے پی کے جب سے سی ایم بن گیا یہ اس کی 13ویں-14ویں دفعہ وہ آ رہا ہے اڈیالہ کے باہر ملاقات کرنے کے لیے, کوئی ملاقات نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد سی ایم صاحب نے ہمارے ذریعے سے, ہم نے خود اس کی بہا پہ پٹیشن دائر کی ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کلیئر آرڈر کے باوجود بھی خان صاحب سے سی ایم صاحب کو ملنا نہیں دیا. تو اب سی ایم کے پی کے یا پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کے پاس اور آپشن کیا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب پہ اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے, ہم تو اس کو ناجائز گورنمنٹ سمجھتے ہیں کہ وہ تو خود ملاقات تو نہیں کرا سکتے ہیں. کہ پچھلے دنوں میں ایک بیان آیا تھا کہ ہم پوچھ کے بتائیں گے, تو ابھی بھی رانا صاحب یہ ان سے پوچھ کے بتائے کہ اگر احتجاج نہیں کر پائے تو ملاقات یقینی ہوگی یا نہیں ہوگی. نہیں, رانا صاحب نے کھل کے کہا, اور پہلے بھی مذاکرات کی دعوت دی تھی آپ کو. میں اس چیز کا دیکھو مذاکرات کی دعوت دی تھی ہم نے, ایک پہلے کمیٹی بھی ایک تشکیل دی تھی, مذاکرات ہونا چاہیے, ہم مذاکرات اور ڈپلومیسی کے حامی ہیں, ٹھیک ہے, کبھی انکار نہیں کیا. لیکن یہ سارے معاملات کرنے کے بعد بھی ملاقات نہیں ہو سکتا, تو پھر سی ایم کے پی کے اور ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ہمارے پاس پرامن احتجاج کے آپشن ہے, کیونکہ پرامن احتجاج کرنا پاکستان کے, چاہے وہ سی ایم کے پی کے ہو یا مجھ جیسا کوئی ادنا سا پولیٹیکل ورکر ہو یا کوئی بھی شہری ہو, اس کا بالکل لیجٹیمیٹ رائٹ ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ وہ پرامن سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کر سکتا ہے. تو ہم بھی اگر اس دفعہ بھی ٹرائی کریں گے کہ خان صاحب کے ساتھ سی ایم کے پی کے کی ملاقات ہو جائے, تاکہ وہ کے پی کے ایک صوبہ کو چلا رہے, چیف ایگزیکٹو ایک صوبے کا, خان صاحب ہمارا لیڈر ہے, اس کا لیڈر ہے کہ وہ اس سے ڈائریکشن لے کے پی کے بہتر کرے. لیکن اگر اس دفعہ بھی ملاقات نہیں کرا تو ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. اور کل کے حوالے سے آلریڈی انصاف یوتھ کے پی کے نے کال دی ہے کہ ہم کل موٹر وے پہ نکل رہے ہیں آج اس حوالے سے. تو یہی پروٹیسٹ کا سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اگر کل بھی ملاقات نہیں ہو گیا تو ہم دیکھو پرامن سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتے ہیں, اور ہم سیاست وہ اپنا احتجاج بھی کریں گے, عدالتوں کا رخ بھی کریں گے, جو ممکن ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیڈر سے ملاقات کرنے کے لیے بالکل وہی تمام رائے اختیار کریں گے جو ہمارے لیے ممکن نظر آئے. پروفیسر صاحب سے پوچھ لوں, پروفیسر صاحب رانا صاحب نے آج ایک بڑا اچھا بیان دیا, اور پہلے بھی ان کو مذاکرات کی دعوت دی رانا ثناء اللہ صاحب نے. انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بغیر احتجاج کے آئے تو اس کی ملاقات ہوگی بانی پی ٹی آئی سے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب کا ایک خوبصورت اور بہترین انیشیٹو ہے, اور یہ صرف آج کا ہی نہیں, اگلے دن بھی جب ملاقات ہوئی, جب پی ایم صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی سہیل افریدی صاحب کی, تو اس وقت بھی رانا صاحب نے جو گڈ گیسچر دیا, ٹھیک ہے نا, اور ایک اچھی میزبان کے طور پر انہوں نے جو ہے وہ رسپانس دیا. آج بھی ان کی بات بالکل بجا ہے اپنی جگہ پر, بغیر احتجاج کے, بغیر جذبات کے, ٹھیک ہے, ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اور کول مائنڈڈنیس کے ساتھ اگر وہ آئیں اور بات کریں تو میرے خیال میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جو مین پوائنٹ تھا نا, جو مین پوائنٹ پی ٹی آئی کی پوری سیاست کے درمیان, وہ یہ تھا کہ وہ جذبات کو قابو میں رکھ نہ پائے, ٹھیک ہے. جب بھی کوئی ایسا نیریٹو آیا, جب بھی کوئی ایسا بیانیہ آیا, تو اس میں وہ جذبات سے ڈھکا چھپا نہیں تھا. اس میں جذبات ہمیں ڈلتے ہوئے نظر آئے, تو جذبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے افہام و تفہیم کی سیاست کریں گے تو ہر پلیٹ فارم آپ کو جگہ دے گا, ہر پارٹی آپ کی بات سنے گی بھی صحیح اور آپ کے موقف کا احترام بھی کرے گی. میں نے پچھلے شو میں بھی یہی بات کی کہ پارٹیز سے بری پڑا ہے ہمارا پارلیمنٹ, اور وہاں ایک بڑے بڑے نام اور اس سیاست میں زندگیاں گزارنے والے نام اس وقت بھی پارلیمنٹ میں موجود ہیں, مگر ان کی بات, ان کا موقف ایک بڑے صاف ستھرے, بلکہ آپ دیکھتے ہیں, ہم نے زندگی گزاری, زرداری صاحب کا جب بھی کوئی موقف آیا, ہم نے دیکھا کہ پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے جب بھی زرداری صاحب بولے ہیں یا بلاول صاحب بولے ہیں, تو ان کی جو گفتگو ہے, خاص طور پر اگر میں زرداری صاحب کی بات کروں, تو وہ ہمیشہ انہوں نے جو ہے وہ مسکراتے چہرے کے ساتھ, اگر کہیں طنز کی نوبت بھی آئی تو مسکراتے چہرے کے ساتھ کیا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں نے اور ڈفرینٹ مولانا صاحب کی بات ہے تو اگلے دن انہوں نے بڑا سخت بیانیہ بھی دیا, ٹھیک ہے جی, دہشت گردی کے حوالے سے, جب انہوں نے فرمایا کہ اگر افغانستان سے انار نہیں آ سکتا, اگر افغانستان سے سردہ اور گرما نہیں آ سکتا تو دہشت گرد کہاں سے آئے ہیں, ٹھیک ہے. وہ بہتر جانتے ہیں کہ دہشت گرد کہاں سے, لیکن بڑا خوبصورت انداز, خوبصورت تھا انداز.
जज्बाती नहीं था, एहतजाजी नहीं था, बल्कि एक अच्छे वे में जो एक पॉलिटिकल लीडर को जो एक अंदाज़ अपनाना चाहिए, सोहेल अफरीदी साहब अभी भी वो अंदाज़ अपनाएं। अभी देखा है हमने कि वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पोलाइट, जब से पीएम साहब से मुलाकात हुई, कमेटी जो का मुलाकात थी इजलास भी हुआ, उस पर भी बात करेंगे। मैंने भी राणा साहब से जी इस जी पे ज़रूर पूछना। जी ज़रूर। राणा साहब, बड़े राणा साहब ने एक बयान दिया कि अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बगैर एहतजाज के आए तो उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात हो सकती है, उस पर आप क्या कहेंगे? जी देखें जी, जो राणा सनाउल्लाह खान साहब ने बयान दिया उन्होंने बिल्कुल सही फरमाया है जी कि ये पुरतशद्दद जो इनका रवैया है उसको चेंज करें और जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाएं तो ये बिल्कुल उनकी मुलाकात होगी। जुडिशियल कस्टडी में है, अदालत के पास जाएं तो उनकी मुलाकात भी हो जाएगी। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह अब्बासी साहब कह रहे हैं ना, बड़ा इजी वे में कि हम पुर अमन एहतजाज करने वाले हैं। 9 मई भी इसको हमने देखा है, 26 नवंबर भी देखी है। सिर्फ डर ये है कि ये जो पुर अमन एहतजाज अगर 9 मई और 26 नवंबर को कहते हैं तो खुदा ना खास्ता हमारा मुल्क तो मुकम्मल नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इंटरनेशनली अपना जो कॉन्फिडेंस है बहाल करवा रहे हैं, इन्वेस्टर्स पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। अगर ये उसी तर्ज के अमल के ऊपर चलेंगे तो पाकिस्तान को जो एक ट्रैक के ऊपर लाया जा रहा है तो ये तो सारी चीजें फिर ठीक ट्रैक हो जाएंगी। तो आप देखें कि जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है वो चाहे किसी भी पार्टी से क्यों ना ताल्लुक रखती हो, वो बहुत ज्यादा इस टाइम कंसर्न है। उसके अंदर राणा सनाउल्लाह खान साहब ने जो बयान दिया वो उसी कंसर्न को शो करते हुए बयान दिया है कि हम लोगों को जो एक प्लेटफॉर्म को देखते हुए एक वफादारी का लेके आना चाहिए और वफादारी के साथ हम लोगों को सारे पॉलिटिकल लीड को बैठ के जो है टेबल टॉक करके इसका हल निकालना चाहिए। अगर सोहेल अफरीदी साहब आके अपने लीडर को मिलना चाहते हैं और बिल्कुल उन्हें सेफ वे देना चाहिए और उनको मिलाना भी चाहिए, लेकिन उन्हें चाहिए कि वो भी अपने आप को जरा धीमा करें, धीमे तर्ज अमल पे लेके आए और अपने सूबे के साथ साथ अपने लीडरशिप को साथ लेके चले। ना कि मार धाड़ की सियासत, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, नारेबाजी, ये सियासत अब उसको छोड़ दें। अब हम लोग उस चीज के मुतम्मल नहीं है। हमें चाहिए कि हम लोग सारे एक टेबल पे बैठ के पाकिस्तान की खातिर बैठे, हमारी लीडरशिप को चाहिए पाकिस्तान की खातिर बैठे और पॉलिटिकल लीड जो पहले ही हमारी सफों में है, हमारी पॉलिटिकल लीड है, वो तो चाह रही है, वो चाहे पीपल्स पार्टी से हो, चाहे नून लीग से हो, चाहे मौलाना साहब हो, वो तो चाह रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान की खातिर एक टेबल पे आके सारी चीजों को एक अच्छे तरीके से आगे लेके चलें। लेकिन ये अपना रवैया चेंज ही नहीं कर रहे। लेकिन बड़ी खुशाइन बात है कि अगर वो रवैया चेंज करते हैं तो मोस्ट वेलकम आए, अपने लीडर से मिलें, उनसे गाइडलाइन लें और पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, अपने सूबे के मसाइल को हल करें। 13 साल से ये अपने सूबे में बैठे हैं तो उनके सूबे के अंदर जो मसाइल है वो सबके सामने है, मुझे हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है ये। तो उसको एड्रेस करें, अपने सूबे के मसाइल को आगे लेके चलें और उनको एड्रेस करके अपनी लीडरशिप की जो उनका नजरिया उनको प्रोटेक्ट करें, ना कि ये मार धाड़ की सियासत जिसको इन्होंने बहुत ज्यादा जो प्रमोट किया था उसको एक बार फिर निकाल के आगे की लेके तरफ जो जा रहे हैं उसको रद्द करेंगे। राणा साहब, रवैया चेंज की बात कर रहे थे आप, रवैया चेंज लगता हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर ने शिरकत की। फिर कोर कमांडर हाउस में इजलास हुआ जिसमें वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने शिरकत की, उस पर आप क्या कहेंगे? देखें जी, ये बड़े पॉजिटिव साइन है और एपेक्स कमेटी का इजलास वजीर आला हाउस में होना और अपने जो है मेंबरान के साथ जो इंफॉर्मेशन उसको शेयर करना, ये सूबे की खातिर ही किया है ना जी वजीर आला साहब ने। और इसी तरह हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने जो मीटिंग ली है वजीर आला के साथ, तो ये सब ने सूबे की खातिर और पाकिस्तान की खातिर ली है। ये रवैया चेंज हुआ है, पॉजिटिविटी आई है, तो चीजें बेटरमेंट की तरफ जा रही हैं। तो जब तक ये पॉजिटिविटी नहीं थी तो चीजें एडवर्स थी, लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो इनको भी समझ आ गई है, अपने सूबे के लिए ये कर रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि बहुत पॉजिटिव और अच्छी खुशआइंद बात है जो इसकी तरफ ये पाकिस्तान और सूबा इनका बढ़ रहा है। जी जी, फिदा अब्बासी साहब, पाकिस्तान की खातिर जैसे राणा साहब फरमा रहे थे मिलकर बैठ कर काम करना चाहिए, और एपेक्स कमेटी का इजलास भी हुआ जिसमें कोर कमांडर साहब ने शिरकत की, और फिर कोर कमांडर हाउस में इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आला साहब ने शिरकत की। क्या मामला बेहतरी की तरफ जा रहा है? नहीं, देखो, मुल्क और कौम की खातिर, एक सूबे की डेवलपमेंट की खातिर और कौम की सिक्योरिटी की खातिर एपेक्स कमेटी और सीएम साहब को एक जगह में मिल बैठ के जो स्ट्रेटजी तय करना, ये खुशाइन बात है। देखो, सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद पाकिस्तान के गैर आवाम की सिक्योरिटी है।
تو اپیکس کمیٹی کے اندر بھلے وہ سی ایم ہاؤس KPK میں بیٹھ جائے یا کور کمانڈر ہاؤس KPK میں بیٹھ جائے، یہ میٹر نہیں کرتا ہے. میٹر یہ کرتا ہے کہ جو مل کے جو ورکنگ ریلیشن کو ایک طے کر کے سیکورٹی کے بہترین وہ اقدامات کی طرف جائے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائن بات ہے، اور آگے بھی اس طرح کی وہ بیٹھک ہونا چاہیے، اپیکس کمیٹی کی مزید میٹنگیں ہونا چاہیے، تاکہ وہ مل بیٹھ کے KPK میں جو دہشت گردی کی لہر آئی ہے یا اسلام آباد میں یا ملک کے کسی بھی صوبے میں، بھلے وہ KPK ہو یا گلگت بلتستان ہو، جہاں کہیں بھی اپیکس کمیٹی کی میٹنگ کنسرن CM کے ساتھ ہونا یہ اچھی بات ہے. رہی بات جو برف پگھلنے کی بات ہے، تو برف اب تو پگھلنا ہی چاہیے، 3 سال ہوئی ہے. ہاں بالکل پگھلنا ابھی آپ چاہیے. احتجاج کی بات کر رہے تھے نا، اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں دیکھیں سر، میں احتجاج یہ میرے آئینی حق ہے. میں اب دوبارہ وہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں، پرامن احتجاج ہر شہری کا بالکل بنیادی حق ہے. تو ہمیں پرامن احتجاج کرنا چاہیے. اور ماضی میں اگر دیکھا جائے تو ہم نے ماضی میں پرامن احتجاج کی. 2011 سے جو ہم ایک احتجاجی ہم نے ایک سلسلہ شروع کی تھی، وہ بالکل سے اگر آج تک اٹھا کے دیکھا جائے تو ہم نے ہر بار پرامن احتجاج کی، وہ لوگ جو جلسے کی شکل میں احتجاج کی ابھی رانا یا صاحب بھی سڑکوں کی فرما شکل رہے میں تھے احتجاج کی. 9 مئی وہ 9 مئی دیکھو، یہ 9 مئی آپ کو بھی پتہ ہے، رانا صاحب کو بھی پتہ ہے، وہ 9 مئی ہے کیا بنیاد؟ وہ ایک ڈرامہ تھی. ایک ڈرامہ کیوں رچایا گیا؟ اس لیے رچایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے، اس کو کریش کرنے کے لیے، پروفیسر صاحب سے کارکنوں کو مزید کریش کرنے کے لیے ایک ڈرامہ رچایا گیا، جس کے نتیجے میں ملک کا سب سے مقبول لیڈر کو تقریباً 2.5 سال بند کر کے اس کو پاکستان ماضی کو بھولیں. یہ دیکھو، میں ماضی کو بھولنا چاہیے، اچھی بات ہے، سب کو مل بیٹھ کے آگے بڑھنا چاہیے، خوشائن بات ہے، اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن ماضی کی طرح ایک اور ڈرامہ رچانا نہیں چاہیے. 9 مئی تو میرے حساب سے ڈرامہ تھی، اور آج میں ایک ڈرامہ سمجھتا ہوں. ماضی کو بھولنا چاہیے، آگے چلنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے جو خیبر پختونخوا میں اجلاس میں شرکت کیا، معاملہ بہتری کی طرف جا رہا ہے؟ جی سر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل افہام و تفہیم کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جیسے عباسی صاحب فرما رہے ہیں کہ بالکل یہ موقع ایسا ہے جیسے ہم چاروں طرف سے اس وقت دہشت گردی کے ایک سخت حصار میں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سر یہاں افہام و تفہیم کی سیاست چاہیے. یہاں بڑا ایک پلائٹ وے میں اس ملک کو، جو اب اس وقت ترقی کی راہ پر گامزن بھی ہے، چل بھی رہا ہے، پالیسی سازی کی جا رہی ہے، اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ ہماری پاکستان ریفارمز رپورٹ 2026 آپ کے سامنے ہے. تو الحمدللہ 135 سے زیادہ وفاق کے صوبوں میں، وفاق میں جو اصلاحات کی گئی ہیں اداروں میں. تو اس کے علاوہ جو پروجیکٹس چل رہے ہیں، تو حکومت وقت جس طرح سے چلا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ایک پرفدا مقام بنانا چاہیے پاکستان کو. اس سب سے بڑی جو اس وقت سازش ہے وہ دہشت گردی کی سازش ہے، اور ہمیں اس بڑے سانحے سے، کسی بڑے سانحے سے بچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ساری سیاسی پارٹیز کو جو ہے ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. رانا شہریار صاحب، سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ گر کر زخمی ہوئے، CMH میں ICU میں، آپ کیا کہیں گے؟ رانا صاحب کو میری آواز آ رہی؟ فدا عباسی صاحب، آپ ہی سوال کرتا ہوں. وہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ گھر میں گرے، واش روم میں زخمی ہیں، اور CMH میں ICU میں ہیں. دیکھو، میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ سابق آرمی چیف کو اللہ صحت دے دے اور اس کو عمر عطا کرے، تاکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ اس کو صحت دے دے، تاکہ مستقبل میں انشاءاللہ وہ آگے قانون کے سامنے کر سکے. اس نے جو اقدامات کی ہے، جو عمل کیے، جو ظلم و زیادتی کی ہے، کسی کے کہنے پہ جو رجم چینج کیے، ان سب کے اس سے ہم نے جواب لینا ہے. 1 بائی 1 ہر بات کے جواب اس سے لینا ہے، اور اس کے اوپر اس سے سوال کرنا ہے. وقت آنے پہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مستقبل میں جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم سب سے پہلے عدالتوں کو اپنے بنیادی ڈھانچہ اور بنیادی روح کے حساب سے ایک آزاد عدلیہ کو کھڑا کرنا ہے. اس کے بعد اس ریجن چینج میں جس چیز نے کردار ادا کیا، یا 9 مئی کو ایک بہانہ بنا کے آج تک ہمارے کارکنوں کے اوپر جو گورنمنٹ آفیشل نے کریک ڈاؤن کیے، مظالم رچائے، ان سب سے ایک ایک کر کے ہم نے جواب لینا ہے. تو سابق آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب سے بھی ہم نے ایک ایک بات کے حساب لینا ہے. تو میں اس لیے اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ باجوہ صاحب کو صحت عطا کرے اور لمبی عمر عطا کرے. جی پروفیسر صاحب، سابق آرمی چیف صاحب زخمی ہوئے ہیں، ان پر کیا کہیں گے آپ؟
بالکل میں بھی اسی حوالے سے یہی کہوں گا، سب سے پہلے تو دعا گو ہوں کہ ان کی جو اس وقت سیریس کنڈیشن ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہیں اس جو ہے وہ بیماری سے جو ہے وہ شفاء کاملہ عطا کرے. اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ جیسے ہی یہ خبر سنی ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایک پنڈورا باکس پھر اوپن ہوا، پھر اس کے بعد بیانات کی ایک بوچھاڑ آنے لگی. میں سمجھتا ہوں کہ جب علالت مزاج کی بات آ جائے یا کسی ایسی پرسنالٹی کی شخصیت کی کہ جس نے اس ملک کے اندر کسی حد تک اپنا ایک نام بھی کیا، کام بھی کیا اور ایفرٹس بھی کی، تو وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اس معاملے پر آ کر ہمیں بیان بازی سے تھوڑا احتراز کرنا چاہیے اور ان کی صحت کے لیے دعا کرنی چاہیے. باقی پراسیکیوشن جانے، مقننہ جانے، قانون جانے اور وہ باقاعدہ طور پر اس کا سامنا کریں یا نہ کریں، یہ ایک الگ معاملہ ہے. صحت کا معاملہ ہے تو سب سے پہلے دعا. پھر دوسرا اس سے ہٹ کر افواج پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ہم نے وہ رشتہ دیکھنا ہے کہ جس کی بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، اور جو وہ پیغام ہمیں دے کر گئے تھے ہم نے اس رشتے کی لاج بھی رکھنی ہے، ہم نے اس تعلق کی لاج بھی رکھنی ہے. وہ جو تعلق انہوں نے استوار کیا، ان اداروں کے ساتھ وفا کا جو درس بانی پاکستان نے دیا، ہم نے ان اداروں کے ساتھ وہ درس یاد رکھنا ہے. جرم کرنے والا اپنے کیفر کردار تک ضرور پہنچے گا، چاہے وہ افواج پاکستان سے ہو یا وہ پاکستان کے کسی بھی ادارے سے ہو، وہ گورنمنٹ سے ہو یا نان گورنمنٹ سے ہو. تو کیفر کردار تک مجرم کو پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے علاوہ جو بحیثیت انسان، ٹھیک ہے جی، اس کی قدر بھی کرنی چاہیے اور اسے وہ سارے حقوق، بنیادی ہیومن رائٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کرنے چاہیے جس کا وہ مستحق ہے. فدا عباسی صاحب، بنگلہ دیش میں آج عام انتخابات ہوئے. ایک طویل عرصہ حسینہ واجد کا جو اقتدار تھا وہ ختم ہوا، اس کے بعد آج عام انتخابات ہوئے، ابھی گنتی جاری ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے حسینہ واجد کے ایک طویل رجم کے بعد، ایک گورنمنٹ کے بعد، آج انٹرم جو سیٹ اپ بنایا تھا اس کے بعد آج پہلی دفعہ ان کے وہ الیکشن ہو رہا ہے. ابھی ووٹنگ اس وقت جاری ہے. تو ہماری رائے یہ ہے کہ اور تحریک انصاف کا بھی موقف یہ ہے کہ والا وہ پاکستان ہو، افغانستان یا بنگلہ دیش یا کوئی بھی ملک ہو، جہاں بالکل جمہوری الیکشن آگے بڑھنا چاہیے، عوامی رائے کی احترام کرنا چاہیے. تو بنگلہ دیش کے اندر بھی یہ فارم، اللہ کرے کہ یہ فارم 47 والا کوئی ثانیہ وہاں بھی پیش نہ آئے، تاکہ وہاں تو ادھر سے تو ہمارے مینڈیٹ کو چوری ہو چکی ہے، تاکہ اپنا بنگلہ دیش کے غیر عوام کی مینڈیٹ اللہ محفوظ رکھے اور ان کے عوامی رائے کے مطابق کہ جو پارٹی، جب وہ جماعت اسلامی ہو یا دوسرے جو پارٹی سے جو اثر روح کے حساب سے جو جیتے ان کو اقتدار منتقل ہو جائے، تو تاکہ یہ دنیا بھر میں اور اسی طرح دنیا بھر کی طرح اس وہاں بھی جو جمہوری جو تقاضا ہے، جمہوری جو سلسلے ہے وہ آگے بڑھے اور بنگلہ دیش ایک خوشحال اور جمہوری ملک بن کے دنیا کے نقشے میں ابھرے. پروفیسر صاحب، بنگلہ دیش میں آج عام انتخابات ہوئے تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ابھی گنتی جاری ہے. جی بالکل، بنگلہ دیش کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب سے یہ انسیڈنٹ ہوا حسینہ واجد اور یہ معاملات سارے ہم نے دیکھے، بنگلہ دیش کے عوام جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ، کہیں زیادہ اس وقت جو ہیں وہ پولیٹیکل میچورٹی کی جانب بڑھ چکے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات و واقعات ابھی کچھ عرصہ پہلے وہاں دیکھنے میں آئے، اس کے بعد سیاسی پختگی بھی آئی، سیاسی میچورنس بھی آئی. ہم نے دیکھا کہ وہ عوام جو ہے وہ اپنے موقف پر ڈٹ جانے والے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ بازیوں کو پلٹنا ہم نے تاریخ کے جروخوں میں دیکھ لیا. لیکن اب ضرورت اس امر کی ہے کہ بنگلہ دیشی عوام اس موقف کو لے کر آگے کیسے چلتے ہیں، آگے ان کے جو آگے انتخابات کے بعد کا لائے عمل ہے وہ کس طرح سے طے کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ جو صورتحال ہے، جیسے ICC کا ہم نے دیکھنا ہے کہ ورلڈ کپ کے اندر جو بنگلہ دیش نے اپنے موقف کو قائم کیا ہے وہ ایک مثال بنا ہے. اور پھر پاکستان کی حمایت، اس پر اس نے سونے پر سہاگے کا کام کیا. تو بنگلہ دیش نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے موقف پر ڈٹنا بھی جانتے ہیں اور اپنی بات منوانا بھی جانتے ہیں. عوام فیصلہ کرتی ہے نمائندوں کے حوالے سے، نمائندے چننے. اس دفعہ پھر وہ غلطی نہ ہو جائے جو حسینہ واجد والے وقت میں ہوئی تھی. تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہ کس طرح سے اپنے مینڈیٹ پر قائم بھی رہنا. اور پھر ایسا نہیں، آواز اٹھی اس حسینہ واجد والے معاملے میں، ایک آواز اٹھی تھی، مگر وہ موقف، وہ بات، وہ عوام کا سمندر ان انتخابات کے بعد وہ لائے عمل ضرور لے کر آئے جو وہ چاہتے ہیں.
ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کرسی کی جنگ تھی اور اس کرسی کی جنگ کے بعد وہ سب کچھ بھولے اور پھر ایک نیا پنڈورا باکس اوپن ہو، پھر ایک نئے کے ساتھ یہ حشر نشر ہو اور پھر اسے اپنے ہیلی کاپٹر میں اپنے ہی دیش سے پرواز کرنا پڑے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فدا عباسی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، جاتے جاتے ہم دشمن ممالک کے لیے ایک میسج ریکارڈ کرتے ہیں، وہ آج فدا عباسی صاحب کریں گے۔ دیکھو بطور قوم یا ملک کے حوالے سے یا پاکستان کی سیکورٹی کے حوالے سے جب بات آئے یا ملک کی تکریم کی بات آئے یا پاکستان کی عظمت کی بات آئے تو پولیٹیکل پارٹیز اور سیاست ہمارے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ بالکل الحمدللہ ہم پاکستان کے معاملے میں، پاکستان کی عزت کے معاملے میں کل بھی خیبر سے لے کے گلگت بلتستان تک، گلگت بلتستان سے لے کے بلوچستان کی پہاڑوں تک ہم کل بھی ایک مضبوط قوم تھی اور آج بھی الحمدللہ ایک قوم ہے انشاءاللہ ایک۔ تو ہم دشمن کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں بھی منہ توڑ جواب دی ہے دشمن کو، اور اب بھی کوئی اس طرح کی شرارت ہوئی تو بطور قوم ہم مل کے مضبوطی سے جواب دیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد۔ بہت شکریہ فدا حسین عباسی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ پروفیسر وسیم مکاش صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ رانا احمد شہریار صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا اختلاف۔ انشاءاللہ بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔